بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہارون الرشید بنو عباس کے نامور خلفاء میں گزرا ہے۔ اس نے 170 ہجری سے 193 ہجری تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ ایک روز اس نے اپنے دربار کے موسیقار اسحاق موصلی سے کہا کہ فن موسیقی میں تمہارا ثانی کوئی نہیں، کیا تم نے اس فن میں کوئی ایسا شاگرد بھی پیدا کیا ہے جو تمہارا نام روشن کر سکے؟ اسحاق نے جواب دیا، جی ہاں۔ دوسرے روز اسحاق اپنے ایک شاگرد کو لے کر دربار میں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے مائدین نے دیکھا کہ ایک کالے کلوٹے شخص کو اسحاق نے لا کر پیش کیا اور کہا، حضور میرا شاگرد حاضر ہے۔ وزیر اعظم جعفر ہرمکی نے یہ منظر دیکھ کر خلیفہ سے کہا، یہ اسحاق آج کس کالے کلوٹے شخص کو لے آیا ہے؟ یہ شخص اسحاق موصلی کا شاگرد علی بن نافع تھا۔ اسے اسحاق موصلی کا ساز پیش کیا گیا لیکن اس نے وہ واپس کر دیا، پھر اپنا ساز نکالا جو استاد کے ساز سے ملتا جلتا ہی تھا۔ پھر اس نے ایسا گایا کہ سماں بن گیا۔ خلیفہ اور اس کے درباری اش کر اٹھے۔ خلیفہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسحاق سے شکایتاً کہا کہ تم نے ایسے عظیم فنکار کو اب تک ہم سے کیوں چھپائے رکھا؟ دربار سے باہر نکل کر اسحاق نے علی بن نافع سے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تم فن موسیقی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہو، اب یہاں رہ کر میرا مقابلہ کرو یا بغداد سے ہجرت کر جاؤ۔ علی بن نافع نے استاد سے مقابلے کی بجائے ہجرت کو ترجیح دی۔ اسپین پہنچا اور وہاں قسمت آزمائی کی۔ اسپین میں اس وقت عبد الرحمن الداخل ثانی حکمران تھا۔ اس نے علی بن نافع کو طلب کر لیا اور اپنے دربار میں جگہ دی۔ درباری مغنی کے ساتھ ساتھ وزیر مجلس بھی بنا دیا۔ اس باکمال شخص نے اسپین میں ابو الحسن علی بن نافع کی بجائے زریاب کے لقب سے شہرت پائی۔ زریاب کے معنی کوئل کے ہیں۔ علی بن نافع کی سیاہی مائل رنگت اور سر سنگیت میں اس کی مہارت کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا۔ اندلس کے ہر بڑے شہر میں اس کا محل تھا اور 50 سوار اس کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے۔ زریاب کی پیدائش اور موت کی تاریخوں کے بارے میں مورخین نے وضاحت نہیں کی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ المہدی عباسی 158 ہجری تا 165 ہجری کے دور میں پیدا ہوا۔ عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے عام طور پر اس کا سن پیدائش 799 اور سن وفات 857 ہجری سمجھا جاتا ہے۔ زریاب کئی سازوں کا موجد تھا۔ اس نے ستار نما ساز عود میں 5ویں تار کا اضافہ کیا۔ وہ نہ صرف اندلس کے حکمران عبد الرحمن ثانی کا درباری گویہ تھا بلکہ وزیر مجلس کے عہدے پر بھی مامور ہوا۔ سرکاری دعوتوں کا اہتمام وہی کیا کرتا تھا۔ جدید تہذیب و ثقافت جس پر آج پورا یورپ فخر کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھنے کا سہرا بھی زریاب کے سر ہے۔ اس نے اسپین کے لوگوں کو نت نئے کھانوں سے روشناس کرایا۔ چھری کانٹوں کی مدد سے کھانے کا طریقہ بھی اس نے رائج کیا۔ یہ کھانے اور طور طریقے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپین سے پورے یورپ میں پھیل گئے۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکڑی کے کانٹے کا استعمال کیا تھا۔ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا اور زانوں پر کپڑا رکھنا، یہ طریقے بھی زریاب نے روشناس کرائے۔ شیشے کے برتنوں کا استعمال بھی زریاب کی بدولت رائج ہوا۔ کوٹ پتلون بھی، جسے یورپ والوں کا پہناوا سمجھا جاتا ہے، زریاب نے متعارف کروائے تھے۔ کالر والی قمیض بھی اس سے منسوب ہے۔ جدید تاریخ میں رنگ اور موسم کے لحاظ سے ملبوسات کے استعمال کا قرینہ بھی سب سے پہلے زریاب نے سکھایا۔ اس نے بتایا کہ کالی رنگت کے انسان کو کس رنگ کا لباس پہننا چاہیے اور گورے رنگ والے کس رنگ کو ترجیح دیں۔ زریاب نے یہ تعلیم بھی دی کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ کون سا عطر استعمال کیا جائے، مثلا گرمی میں گلاب اور سردی میں مشک۔ زریاب کا حافظہ بھی بلا کا تھا۔ وہ تقریباً 10,000 راگنیاں گاتا تھا۔ دنیا بھر کی کئی زبانیں بول سکتا تھا۔ نحیف آواز کو بھاری اور بھاری کو نحیف بنانے کا فن بھی جانتا تھا۔ اس نے اندلس کے حکمران عبد الرحمن ثانی کے دور میں وفات پائی۔ زریاب کے کارناموں کو تاریخ کا فراموش کردہ سنہری باب قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اسپین کے لوگوں نے اپنے اس ہیرو کو آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے شہروں کرتبہ، تلیتلا، بارشلونا اور اشبیلا کے چوراہوں پر زریاب کے مجسمے آج بھی نصب ہیں۔